پولیو اور دوسری ویکسین ایک دجالی سازش ہے تاکہ مستقبل میں ہمارے بچے امام مہدی کے صفوں میں شامل ہو کر دجال کے خلاف ملاحم میں حصہ نہ لے سکیں۔ میں ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز، نرسز اور صحت کے شعبے سے وابستہ تمام سٹاف سے التماس کرتی ہوں کہ مسلمانوں کی نسل کشی اور تباہی کا سبب نہ بنے، چند روپوں کی خاطر اپنی آخرت کا سودا نہ کریں۔ اے میری مسلمان ماؤں، تم کیسے اپنے پیاروں کو زہر کے قطروں اور انجیکشن کی نظر کر سکتی ہو؟ اب تو یہ حال ہے کہ گیس اور بجلی کی سہولیات پانے کے لیے اپنے بچوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے مرتد ضمیر فروش حکمران اور جنرل تو ڈالرز کی خاطر اپنا ایمان تک بیچ چکے ہیں، ان سے مجھے خیر کی کوئی امید نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اب عوام اس ظلم و آمریت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ میں پاکستانیوں کو یہ خوشخبری سناتی ہوں کہ سرزمین خراسان کے مجاہدین اسلام کا مستقبل تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ میں ویکسین بنانے، بیچنے والی کمپنیوں اور میڈیکل مافیا کو خبردار کرتی ہوں کہ وہ یہ زہر پھیلانے سے باز رہیں، ورنہ وہ وقت قریب ہے کہ اللہ کا قہر ان پر نازل ہوگا۔ اے مسلمانوں، ہمیں روح کی نشوونما اللہ کی اطاعت و اذکار سے اور جسم کی نشوونما صحت مند ماحول، پاک قدرتی رضا سے کرنی چاہیے۔ طب نبی صلی اللہ اچھا آپ کیوں نہیں پلواتی ہیں؟ آپ مجھے وجہ بتائیں گی تھوڑی؟ میرے بچوں کو موشن لگ جاتے ہیں، اب میرے پاس اتنے نوٹ نہیں ہے جو میں اپنے بچوں کے اوپر ہاسپٹلوں میں جا کے لگاؤں۔ اگر پولیو کی خطرہ آپ کے نا 800 روپے کی ویکسین ہے، اس کا میرے گھر میں راشن ڈلوا دو۔ لیکن یہ ویکسین دے رہے ہو نا، فیس سبھی دے رہے ہو نا، میرے گھر میں فیس سبھی اللہ۔ السلام علیکم میرے مظلوم ہم وطنوں، ہمارے پیارے ملک پاکستان پر کئی سالوں سے جابرانہ فوجی ماشاءاللہ کا تسلط تو رہا ہی ہے، لیکن اب ان ظالم حکمرانوں نے فرعون کی فرعونیت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب میرے مظلوم عوام فوجی نہیں بلکہ طبی ماشاءاللہ کا ظلم سہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے معصوم نونہالوں کو زہر کے قطرے نہیں پلائے تو آپ کی ضروریات زندگی معطل کر دی جائیں گی۔ کچھ بعید نہیں کہ مستقبل قریب میں آپ کے جگر گوشوں کو آپ کی گودوں سے چھین کر یہودی اور عیسائی NGOs کے حوالے کر دیا جائے۔ فرعون تو معصوم بچوں کو علی الاعلان قتل کرتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح طور پر قرآن میں ہم مسلمانوں کو خبردار کر دیا ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف تو کفار اور ان کے نوکر مرتدین مسلمانوں کے بچوں کو بمباری کر کے قتل اور اپاہج کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب یہی دشمنان اسلام ہمارے بچوں کو زبردستی پولیو کے قطرے پلا کر انہیں معذوری سے بچانے کا ناٹک بھی کرتے ہیں۔ یقیناً اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ پولیو کو مسلمانوں کی بیماری کہا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت ہاتھ دھو کر پاکستانی نونہالوں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ بین الاقوامی برادری حیرت انگیز طور پر بہت متحرک نظر آتی ہے۔ یکدم مسلمان بچوں کی صحت مند زندگی ان کا سب سے اہم مشن بن گیا ہے۔ شاید پاکستان کے قبائلی علاقہ جات میں ڈرون اور جیٹ کی بمباری سے مسخ شدہ 400 سے زائد بچوں کی لاشیں ان کی نظر سے نہیں گزری۔ شاید ہسپتالوں میں جلے ہوئے کمسن بچے اور ان کے معذور اجسام ان کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال لاکھوں بچے کولرا، ٹائیفائڈ، ملیریا اور ایسی ہی مہلک بیماریوں کا شکار ہو کر موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ آخر دوسری مہلک بیماریوں کا سدباب کرنے کی بجائے یہ بین الاقوامی یہودی ادارے پولیو جیسی بیماری جو نہ اتنی مہلک ہے اور نہ ہی اتنی عام ہے، اس کے سدباب کے لیے جنونی اقدامات کرتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں؟ بلا شبہ پولیو اور دوسری ویکسین انسان کی تباہی کا ایک دجالی ہتھیار ہے۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اس مکر کا پردہ چاک کروں گی۔ جب انسان کے جسم پر جراثیم حملہ کرتے ہیں تو ہمارے جسم کا مدافعتی نظام فوراً ہی اس کے خلاف کارروائی کرتا نظر آتا ہے۔
روزانہ سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں جراثیم ناک، کان، منہ، جلد کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ رب کریم کا ہم پر احسان ہے کہ ہمارے مدافعتی خلیے، جنہیں عام اصطلاح میں بی سیل اور ٹی سیل کہا جاتا ہے، فوراً اس جراثیم کے خلاف نہ صرف ایک زوردار مزاحمت شروع کرتے ہیں بلکہ مستقبل کے حملوں سے بچنے کے لیے اس جراثیم کے خلاف اپنی فوجوں کو تیار بھی کر لیتے ہیں۔ کھربوں سالوں پر پھیلی ہوئی انسانی تاریخ اس رحمت خداوندی کے باعث ہی پھلتی پھولتی رہی ہے۔ اس کے برعکس ویکسین کا تصور تو صرف پچھلی ایک صدی میں شروع ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صدی میں بیماریوں کا اور اموات کا کیا آپ کو معلوم ہے کہ بظاہر پولیو سے بچاؤ کے لیے پلائے جانے والے قطرے کئی بچوں کو پولیو کے مرض میں مبتلا کر چکے ہیں، کیونکہ ان قطروں میں پولیو کے زندہ جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ اسی خطرے کے پیش نظر امریکہ میں پولیو کے قطرے پلانے پر پابندی ہے، لیکن امریکی ادارے پاکستان میں مرتد حکومت اور فوج کو استعمال کرتے ہوئے زبردستی مسلمانوں کے بچوں کو یہ زہر قاتل پلوا رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بچوں کو پلائے جانے والے پولیو کے قطرے بندر کے گردوں سے تیار کیے جاتے ہیں، وہی گردے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے پیشاب تیار کرنے کے لیے بنایا ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بندر کے گردوں سے تیار کی جانے والی ویکسین انسانوں کے اندر بندر کی بیماریاں منتقل کرنے کا باعث بنتی ہے؟ ان بیماریوں میں کینسر اور ایڈز جیسی مہلک بیماریاں بھی شامل ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں پولیو کے قطرے فراہم کرنے والے ادارے روٹری فاؤنڈیشن کا تعلق متعصب یہودی تنظیم فری میسن سے ہے؟ یہ وہی نصرانی دہشت گرد ہیں جنہوں نے پچھلے 1000 سال سے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کر رکھی ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کفار کا خفیہ ادارہ CIA انسداد پولیو مہم کو مسلمانوں کی چھان بین کے لیے استعمال کرتا ہے؟